حبیب صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کو تو امید نہیں تھی کہ خان صاحب تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ دینے کی اجازت دے دیں گے، لیکن خان صاحب نے آج اجازت دے دی ہے. اب مذاکرات ہو جائیں گے؟ مذاکرات اب رکیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مذاکرات کے اندر سے حتمی طور پہ کوئی ناکامی یا کامیابی برآمد نہیں ہوتی، اس وقت تک مذاکرات روکنا کسی بھی پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے. خواہ وہ حکومت ہے، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو جواب ملنا ہے، صاف انکار ہونا ہے، تو وہ بھی چاہیں گے کہ انکار گورنمنٹ کرے. اور حکومت اگر سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کچھ ایسے معاملات کو سامنے لا رہی ہے جو اس کے بس سے باہر ہیں، جو قانون کے دائرے سے باہر ہیں، تو پھر حکومت بھی چاہے گی کہ ایسے کون سے معاملات آپ کو مطلب مثال کے طور پہ جی امیڈیٹلی کسی کو ریلیز کر دے، مثلاً کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کی پیروی نہ کرے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو حکومت بھی کہے گی کہ دیکھیں جی یہ تو این آر او مانگ رہے تھے، این آر او تو ہم نہیں دے سکتے. تو لہٰذا اب مذاکرات سے دوڑنا اور ابرپٹلی دوڑنا کسی کے بس میں بھی نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کافی بڑی رعایت دی ہے یہ کہہ کے کہ آپ حکومت کے پاس جائیں اور ملے بغیر، یعنی یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس پہ اگر پی ٹی آئی اڑنا چاہتی تو یہ اڑ سکتی تھی، اور یہ اصولی بات ہوتی کہ جناب ہم نے یہ بات اپنے قائد سے پوچھنی ہے جا کے، آپ ہمیں جانے دیں اور فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس میں حکومت کر سکتی یا نہ کر سکتی یہ سوال الگ ہے، لیکن انہوں نے حکومت کو اس مخمصے سے نکال دیا اور کہا ٹھیک ہے، ہماری طرف سے نیت بالکل واضح ہے کہ ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو تحریری طور پر دے دیتے ہیں کہ اب آپ مذاکرات کریں. اور دوسرا اس اجازت میں، یعنی جو انہوں نے عمران خان نے اپنی پارٹی کو دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بلف بھی کال کی ہے نا. اس میں پالیٹکس یہ بھی ہے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر نہیں دیں گے مذاکرات نہیں آگے بڑھ سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بار بار اس بات پہ اصرار کرتی ہے کہ ہم یکسو ہیں، متحد ہیں اور ہمارے پاس پورا اختیار ہے. اب ان تینوں چیزوں کا امتحان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ دیں، آپ یہ کام کریں. حالانکہ یہ چھوٹی سی بات تھی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ٹیم کی ملاقات کروا دی جاتی، لیکن سم ہاؤ وہ پاسبل نہیں ہو سکی. اب کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کا کوئی اختلاف ہے کیونکہ وفاق اور صوبے میں دونوں میں ان کی حکومت ہے، یا کوئی اور اس میں اختیار کا مسئلہ ہے، یا پھر چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو. تو اب یہ ان تینوں صورتوں کو انہوں نے کہا آپ ایک طرف رکھیں، چلیے ٹھیک ہے، اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے جس ایجنڈے پہ بات کریں وہ ایجنڈا آپ کو تحریری طور پر آپ رانا صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ سردار ایاز صادق صاحب چونکہ بیرون ملک ہیں، وہ جیسے ہی آئیں گے تو چونکہ چیئر وہ کر رہے ہیں مذاکرات کو، تو پھر ہم مذاکرات کے اگلے دور کی طرف جائیں گے. لیکن بڑی مایوسی کی بھی آج انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. کس نے؟ رانا صاحب نے یا ایاز صادق نے؟ ایاز صادق صاحب بھی شکوہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ ایسے الزامات اور تنقید کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو کردار صرف سہولت کار کا ہے کہ میں مذاکرات کو آگے لے کر چلوں، کسی سے ملاقات کروانا نہ کروانا یہ میرا مینڈیٹ نہیں. دیکھیے جو سہولت کار ہوتا ہے کچھ ذمہ داری اس کے اوپر آ ہی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ان کو بٹھانا، اگر انہوں نے کہیں سے مشورہ کرنا ہے، آپس میں مشورہ کرنا ہے تو ان کے لیے الگ کمرہ پرووائڈ کرنا. اگر انہوں نے اپنی قیادت سے ٹائم لینا ہے، جا کے بات کرنی ہے، تو اس بات کی اجازت دینا، اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ پھر سہولت کار کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو آ ہی جاتی ہے. اور ویسے بھی چودراہٹ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. جب آپ درمیان میں بیٹھتے ہیں دو فریقوں کے اور خود کو غیر جانبدار قرار دیتے ہوئے، تو پھر آپ کو اس غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اس میں ایاز صادق صاحب کا یہ شکوہ کسی درجے میں بجا ہے، لیکن یہ بہت معمولی سی بات ہے. انہیں اس بات میں اپنا رول تو پلے کرنا چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی تو ان کی ہونی چاہیے. دوسری بات جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیے ابھی مذاکرات جو ہیں حکومت کے اندر ایک سیکنڈ تھاٹ ایسا لگتا ہے کہ وہ پروان چڑھ رہی ہے. وہ بلکہ سیکنڈ تھاٹ نہیں، اس کو آفٹر تھاٹ کہنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں الجھ کے ہم نے اپنا کوئی نقصان تو نہیں کر لیا، ٹھیک ہے نا. تو اب اس لیے وہ اپنی پوزیشن سخت کرتے چلے جائیں گے. اب حکومت کی پوزیشن آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے چند دن میں آپ کو ایسے ہارڈن ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. پہلے بڑے پازیٹیو بیانات آ رہے تھے. جب جیسے جیسے آگے چلیں گے اور آپ کو مزید ہارڈن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ اس کا یہ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، دوسرا اس کا پہلو پولیٹیکل بھی ہے. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کی جتنی بھی حمایت ہے، چلیے اب وہ اکثریت نہ رہی، وہ سب کچھ نہ رہا، لیکن جتنی تھوڑی بہت حمایت ہے اس
حمایت کو بھی تو کیٹر کرنا ہے نا, اپنے کارکنوں کو بھی تو میسج دینا ہے نا کہ جناب ہم مکمل طور پر لیٹ نہیں رہے ان کے آگے, ہم مکمل طور پر گیو ان نہیں کر رہے, بلکہ ہم اپنے ڈٹ کے مطالبات پیش کر رہے ہیں. تو یہ تاثر بھی دینا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کو. تو یہ معاملات چلتے رہیں گے, لیکن حتمی فیصلہ جو ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا شاید 31 جنوری یا اس سے کچھ آگے پیچھے. اچھا, اور حبیب صاحب اگر سم ہاؤ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو نکلے گا, یا ناکامی یا کامیابی, اس سے پہلے یہ مذاکرات ختم نہیں ہوں گے, اگر کامیابی نہیں ملتی, کچھ ناکامی ہوتی ہے, تو پھر سچویشن کیا ہوگی؟ مذاکرات کی اگر کامیابی ہو جاتی ہے, پہلے ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا, اور مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہوگا, یہ ہے آپ کا بنیادی سوال. لیکن کامیابی کا ہم پہلے ذکر کرتے ہیں. اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو 2 جوڈیشل کمیشن بن جائیں گے, یا ایک ہی جوڈیشل کمیشن بنے گا جو 9 مئی اور 26 نومبر کا معاملات کو دیکھنا شروع کر دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کہیں نرم پڑے گی اور کچھ لوگ جو ہیں حکومت جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گے عدالتی نظام کے ذریعے. اگر کسی کی ضمانت ہو سکتی ہے تو ضمانت مل جائے گی. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر, جس سے اگر ہم دیکھیں کامیابی تو پھر وہ یہ ہے. اب آ جائے دوسری طرف, حکومت کی نقطہ نظر سے کامیابی یہ ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر یہ کام ہوتا ہے تو پھر حکومت کو لیجیٹیمیسی ملے. پھر عمران خان صاحب لکھ کے دیں کہ کوئی وقت ہمیں دیا جائے, اور پھر وہ کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, ٹف ٹائم نہیں دیں گے, اداروں کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کریں گے ایسی جس سے کچھ کسی کی دل چکنی ہوتی ہو. حکومت کو وہ اپنا کام کرنے کا موقع دیں گے اور اپنے جلسے جلوس کرتے رہیں گے. جس طرح کی پولیٹیکل کارروائی ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے وہ چلتی رہے گی. اب یہ ہے حکومت کا نقطہ نظر آئیڈیلی. اب اس میں ڈیمانڈز پاسبلی آپ نے ڈیمانڈز بھی تحریری شکل میں حکومت کی طرف سے بھی آئیں گی اگر حکومت چاہے گی. اگر حکومت چاہے گی, کیونکہ حکومت ڈیمانڈز نہیں کرتی, حکومت تو دیتی ہے نا. حکومت اگر ڈیمانڈ کرے گی تو وہ تھوڑا سا مختلف چیز ہوگی, لیکن چلیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ ڈیمانڈ آ گئی. تو اس میں وہ وقت کتنا ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, ایک کہیں ٹیسٹ قسم کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے آپس میں بیٹھ کے کہ یار اس میں بات نہیں کرنی, لیکن اتنا وقت ہم آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اب یہ اگر حکومت کی ڈیمانڈ ہو کہ جناب ہمیں پورے 5 سال ملیں اور عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں, ہم ان کی وہاں سہولیات کا بندوبست کر دیتے ہیں, نظر بند کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ تو نہیں ہونے والا. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ درمیان میں ایک چیز کچھ دن میں آپ کو سامنے نظر آ جائے گی, وہ ہے الیکشن کمیشن کا معاملہ. اچھا جی, الیکشن کمیشن کا معاملہ جو ہے ابھی آپ کو ابھرتا ہوا نظر آئے گا. کچھ خطوات ادھر سے ادھر جائیں گے, ادھر سے ادھر آئیں گے, کچھ نام گردش میں آنا شروع ہو جائیں گے, کچھ مطالبات شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جو 16 یا 26 جنوری کو, شاید 26 جنوری کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبرز جو ہیں وہ ان کی مدت عہدہ ختم ہو رہی ہے. تو اس کے بعد ان کا قائم رہنا اپنے عہدوں پہ وہ نو ڈاؤٹ اب دستور میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک رعایت کے طور پہ تو ہے, لیکن یہ اس رعایت کا فائدہ عام طور پر لوگوں کو اٹھانا نہیں چاہیے. انہیں پہلے ہی گھر